رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم ان قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام اپنی تمام برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا جاگنا، سونا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی ثواب اور عبادت شمار ہوتا ہے۔ انہی موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے جید عالم دین جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جلال پور سرگودا سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کراچی میں امام بارگاہ اور جامع مسجد یثرب میں نماز جمعہ کے پیش امام ہیں۔ اس کے علاوہ جامع علمیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور شہید اول کی وہ مارکۃ العرا کتاب جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح کرتے ہیں، کتاب لمع کی۔ جی ہاں، بالکل درست پہچانا آپ نے، میں ذکر کر رہا ہوں علامہ غلام حسین اسدی صاحب کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، شکر خدا۔ جزاک اللہ۔ آغاز گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں حقوق اللہ تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہیں، واضح ہیں کہ روزہ رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ایسے کیا حقوق العباد انجام دیے جائیں جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح جوڑے رکھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس من حسن فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ سرور کائنات نے اس ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ جو حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔ اخلاق کی اصلاح، واہ واہ، اشد جو ہے بہت اہمیت ہے اس کی کہ انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، جیسے حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہے کہ میں انسان کا درس دوں اور انسان کو اچھے اخلاق کا، کردار کا مالک بنا دوں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا کہ انسان کو جس نیکی کا جو ہے جلدی فائدہ پہنچتا ہے وہ یہی نیکی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے حسن اخلاق کے پیش آئے، نرم مزاجی سے اس کو سلام کرے۔ سلام چونکہ امن اور سلامتی کا میسج اور پیغام ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار نے اس کو سلام کے لیے کل 70 نیکی رکھی ہے، جس میں سے ایکم 70 پہل کرنے والوں کو اللہ تک جو پہل کرتے ہیں سلام کرنے میں، اور جواب دینے والے کو ایک نیکی ملے گی۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کے حوالے سے ایک اہم ترین ہے جو ہے پاک پیغمبر ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ انہیں زندگی گزارنی ہے اور سلام کرتے ان کو، ٹھیک ہے، ان کی ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بولے صراط سے اللہ تمہیں آسانی سے، ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زیادہ تلخ مزاج ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ صحیح ہے، جو روزے کی وجہ سے
تلخی تو ہوتی ہے جی جی لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے اس کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے. اس روزے کے اثرات تو ہیں، تو اثرات ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی روحانیت اور آپ کے جسم کی صحت کو فائدہ پہنچ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس وجہ سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ. نہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ ان کا خیال رکھنا ہے. یعنی اس قدر حقوق العباد کی اہمیت ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو لوگ آپ کے گھر میں کام کاج کرتے ہیں ان سے بھی ماہ رمضان میں تم نے اچھے اخلاق سے زندگی گزارے، اچھے اخلاق سے اچھے ٹھیک ہے نا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ، اور جو شخص اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ دے، تو وہ قیامت میں خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا. تو اگر واقعی سبحان ہم اللہ. اللہ کی ناراضگی سے، قیامت کے دن غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں پہنچانی. اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو مہربانی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا تو پروردگار عالم اس شخص کو قیامت کے دن عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ حقوق العباد کی سرور کائنات اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ان یتیم بچوں کے ساتھ مہربانی شفقت سے پیش آنا ہے. فرمایا وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحْمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جو شخص اس مہینے میں صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے، مستحکم رکھے، تو پروردگار عالم اس پر قیامت اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اور جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے یعنی اپنے اقربا رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دے تو وہ بروز قیامت خدا کی رحمت سے محروم رہے گا. تو یہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، قطع رحمی کا کیا نقصان ہے، سرور کائنات اس کو بیان کر رہی ہیں. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اللہ وسعت اور برکت عطا کرتا ہے. اور قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ جس سے زندگی بھی کم ہو جاتی ہے، رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کے صلہ رحمی کر رہے ہیں، ان کو ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو ہمیں یہ غور کرنا ہوتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کر رہے ہیں. جیسے خالق فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے رزق سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو جب اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم جو ہیں ان کے صلہ رحمی کر رہی ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یقیناً اگر ہم صلہ رحمی کریں گے ٹھیک ہے تو اللہ ہماری زندگی میں بھی اضافہ کرے گا، ہماری زندگی میں ہمارے رزق میں وسعت اور برکت فرمائے گا. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے قطع رحمی کی تو زندگی بھی کم ہو جائے گی اور پھر رزق میں بھی کمی آ جائے گی. تو پروردگار سے یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں خاص کر حقوق العباد کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. لیکن آغا اس میں ایک میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ ایک چیز ہے، اکثر لوگ ناراض ہیں اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے، اور اس میں وہ پھر یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی طرف رسائی کرتے ہیں لیکن وہ اخلاق کا جواب اخلاق سے نہیں دیتے، محبت کا جواب اس محبت سے نہیں دیتے، تو اس سے پھر ان کی عزت نفس، ان کا احترام مجروح ہوتا ہے. تو کیا پھر بھی وہ ان کی طرف رجوع کرتے رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت علیہ. پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے جب تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو، اپنے مخالف پر تم اگر طاقتور ہو جاؤ، تم اب بدلہ لے سکتے ہو، تو اس شکریہ میں کہ اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے، یہ قدرت دی ہے، اسی شکریہ میں معاف کر دے، عفو در گزر سے کام لو. اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر تم معاف نہیں کرو گے؟ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا پھر یہ دشمنی بڑھتی رہے گی، اس کا کوئی سلسلہ پھر ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر معاف کر دو گے وہ دشمنی
کس میں بدل جائے گی؟ دوستی میں بدل جائے گی۔ اور اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی رمضان مبارک کی 17 رمضان میں جنگ فتح ہے کہ پاک پیغمبر نے یہ جو ہے مکہ کو اپنی حکمت عملی سے فتح کیا ہے۔ یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں خون خرابہ نہیں ہوا، نہ مسلمانوں کا ہوا ہے نہ کفار کا ہوا ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر پاک پیغمبر حکمت عملی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور غلبہ حاصل کر لیا۔ اب اہل مکہ سے فرماتے ہیں، کون سے اہل مکہ؟ جو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا دیا، آپ کو طرح طرح کی عظیمیں تکلیفیں دی تھی۔ یہ پاک پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے سنت نمونہ عمل ہے۔ اس لیے قرآن میں ہوتا ہے لقد کان فی اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے پاک پیغمبر کی سنت جو ہے وہ حسن احسن ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو پاک پیغمبر سے پیغمبر نے فرمایا آپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو کہنے لگے آپ رحمت للعالمین ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے عفو درگزر سے کام لیں۔ اور اسی موقع پہ یہ سورہ جو ہے فتح نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اس کے بعد یہی ہوا، جب پاک پیغمبر نے معاف کر دیا تو جوک در جوک لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ پاک پیغمبر کا حسن اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ پاک پیغمبر کو قرآن نے خطاب دیا ہے کہ آپ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے ان مخالفین کو ان سے عفو درگزر کرنا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں ان کے بارے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بس ہم جو ہیں اس لحاظ سے بری و ذمہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اگر ہم نے معاف کر دیا تو اللہ کی ذات بھی پھر ہمارا نگہبان ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے سے عفو درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے درگزر کریں گے تو قیامت پاک پیغمبر ہمارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ساری دنیا میں حقوق اللہ، حقوق العباد کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں پروردگار ہمارے شامل حال فرمائے، اور بالخصوص کینیڈا سے قائم ٹی وی پر اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس قائم ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کمال عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ سجاد شاہ جی کو پروردگار ان کی توفیقات میں، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آغا آپ کے اتنے قیمتی وقت کو دینے کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان